الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 158 ہے۔ اس سے پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر 20 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ یونس کی آیت نمبر 21 سے درس کا آغاز ہوگا۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت سے، اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تو فوراً وہ مکر و فریب کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ فرمائیے اسرع مکرا کہ اللہ زیادہ تیز ہے اس فریب کی سزا دینے میں۔ تو یہ پیچھے جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں بلکہ دار العمل ہے، اس لیے انسان کو مہلت دی جاتی ہے۔ تو مشرکین اور کفار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور طرح طرح کے معجزات طلب کرتے اور نشانیاں مانگتے، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے تکلیف کی شکایت کی، چونکہ مکہ میں قحط سالی پڑ گئی، اور ایسی قحط سالی بھی پڑی کہ جس میں بڑے بڑے جو سردار تھے اور بڑے بڑے امراء جو تھے ان کو بھی جو ہے چمڑا کھانا پڑا، اور اس طرح پتوں تک کو کھانا پڑا، یعنی ایسی قحط سالی برپا ہو گئی۔ تو جب وہ مشکل میں پھنس جاتے، قحط سالی ہو جاتی، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور کہتے آپ دعا کریں کہ اللہ اس مشکل کو حل کر دے۔ چنانچہ ایک موقع پر ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ مہربانی فرمائیں اور ان کے لیے قوم کے لیے دعا کریں کہ یہاں پر ساری قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ سے دعا مانگی، اور آپ کے دست مبارک جب دعا کے لیے اٹھے تو اللہ نے موسلا دار بارش جو ہے وہ برسا دی مکہ مکرمہ میں اور اس کے گرد و نواح میں۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب وہ لوگ یعنی خوشحالی مل جاتی، جب راحت مل جاتی، تکلیف دور ہو جاتی، وہ بجائے اس کے کہ ایمان لے آتے یا جو ہے وہ شکر گزار ہوتے، ان کا معاملہ ہی الٹا ہو جاتا تھا، یعنی وہ اور زیادہ ناشکرا پن دکھاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت سے اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی، بھائی قحط سالی پہنچی تھی، قحط سالی تھی، اللہ نے اس کو راحت میں تبدیل کر دیا، خوشحالی دے دی، ہریالی پیدا کر دی، بارش برسا دی، تو اس کے بعد تو انسان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کیا فرمایا کہ جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت سے اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی، تو فوراً وہ مکر و فریب کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں میں، بجائے اس کے کہ شکر کریں، وہ شکر کرنے کے بجائے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو اور زیادہ تیز کر دیتے، کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو معبود ہیں جن کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، یہ ہم سے ناراض ہو گئے تھے، اب یہ راضی ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو چاہیے تو تھا کہ وہ اللہ کا شکر کرتے، لیکن وہ اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ زیادہ تیز ہے اس فریب کی سزا دینے میں، یعنی یہ مت سمجھو
کہ تم اپنے مکر اور فریب سے اسلام کو، مسلمانوں کو کوئی نقصان دے دو گے۔ اللہ نہیں چاہتا تب بھی تم نقصان پہنچا دو گے، اللہ جب سزا دینا چاہتا ہے تو تمہارے مکر فریب وہیں رہیں گے، وہ پہلے تمہیں سزا عطا فرما دے گا۔ اور ساتھ میں کیا بتایا؟ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قلم بند کر رہے ہیں جو فریب تم کر رہے ہو۔ یہ جو تم باتیں بناتے ہو، یہ کہتے ہو کہ جی ہمارے معبود ناراض ہو گئے تھے، یہ فلاں ہو گیا تھا، یہ اس طرح، اور جتنی بھی باتیں اور سازشیں کرتے ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سب ہم سے پوشیدہ ہیں، بلکہ ہمارے فرشتے مقرر ہیں جو ان سب کو لکھ رہے ہیں، تمہارا ریکارڈ جمع ہو رہا ہے جو بھی تم فریب کرتے ہو۔ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جو سیر کراتا ہے تمہیں خشک زمین اور سمندر میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہ یسیرکم، وہ تمہیں سیر کرواتا ہے، وہ تمہیں چلاتا ہے۔ کہاں چلاتا ہے؟ خشک زمین اور سمندر میں۔ یہ ہمارے لیے ایک قابل توجہ بات ہے، قابل غور بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ خشکی میں اور تری میں اور سمندر میں وہ تمہیں چلاتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ کتنے انسان ہماری طرح کے ہیں؟ جیسے ہمارے اعضاء ہیں ایسے ان کے اعضاء ہیں، جیسے ہمارے پاؤں ہیں ان کے بھی پاؤں ہیں، لیکن وہ چل نہیں سکتے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے۔ ان کے بدن ہماری طرح ہیں لیکن وہ حرکت نہیں دے سکتے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے۔ ان کے جسم میں بھی روح اسی طرح ہے جس طرح ہمارے جسم کے اندر ہے، لیکن وہ اپنی زندگی سے بیزار ہوتے ہیں۔ تو یہ سب قابل غور باتیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں چلاتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ انسان کو چلاتا ہے۔ وہ نہ چلائے تو اچھا بھلا انسان جو ہے وہ بیٹھ جائے، وہ نہیں چل سکتا، وہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو فرمایا کہ وہی ہے جو سیر کراتا ہے تمہیں خشک زمین اور سمندر میں۔ سمندر میں بھی وہی چلاتا ہے، کشتیوں کے ذریعے سے اور جہازوں کے ذریعے سے ہم جو ہے سمندر پر بھی سوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتیوں میں، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ چلنے لگتی ہیں مسافروں کو لے کر موافق ہوا کی وجہ سے، اور وہ مسرور ہوتے ہیں اس سے۔ یعنی آپ کشتی میں سوار ہو گئے، آپ جو ہے سمندر کے جہاز پر سوار ہو گئے اور موافق ہوائیں تھیں، یہ سارا منظر دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی تھی، بڑا لطف آ رہا تھا کہ جی بڑا اچھا منظر ہے۔ تو مسافروں کو لے کر وہ چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، تو وہ مسرور ہوتے ہیں اس سے، تو اچانک آ لیتی انہیں تند و تیز ہوا، اور آ لیتی انہیں موجیں ہر جگہ سے، ہر طرف سے موجیں گھیر لیتی ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے۔ یہ اللہ نے بتایا، مثال دی ہمیں کہ اسی طرح تمہارے پاس کشتی بھی موجود ہے، کشتی کا ملاح بھی موجود ہے جو اس کو چلا رہا ہے، جو اس کو چلانے والا ہے۔ وہ کشتی کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کشتی کو چلانے کے جو ڈنڈے ان کو بار بار مارتا ہے کہ کشتی آگے بڑھے، لیکن وہ بڑھنے کے بجائے پھنستی چلی جا رہی ہے، وہ تیرنے کے بجائے ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ اور صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم موافق ہواؤں کے دوش پر چل رہے تھے، مسرور تھے، خوش تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے، کہ اچانک کیا کرتی ہیں؟ طوفانی ہوائیں آ جاتی ہیں، اور سمندر کے اندر طغیانی آ جاتی ہے،
اور اس کی لہریں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ انسان اس کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس نتیجے پر جا پہنچتا ہے کہ ابھی کشتی ڈوبی اور ہم سب مر گئے، ہم سب کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے۔ ایسے وقت میں جب انسان سخت ترین مشکل میں پھنس جاتا ہے، انسان کا طریقہ یہ ہوتا ہے دنیا میں، جب کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو پہلے وہ خود اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے مشکل دور ہو جائے، نہیں ہوتی تو وہ اپنے محبت رکھنے والوں سے، جاننے والوں سے رابطے کرتا ہے کہ مشکل دور ہو جائے، نہیں ہوتی۔ جب دوسروں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہی ڈاکٹر بھی جواب دیتے ہیں جی نہیں اب اس کا کچھ بھی نہیں، بس دعا کرو۔ پھر وہ اللہ سے ہی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے ہی سر بسجود ہو جاتا ہے، اسی سے التجائیں کرتا ہے۔ یہ اللہ نے بتایا کہ انسان کی فطرت کے اندر رب کائنات نے توحید کو رکھ دی ہے۔ اور اس حوالے سے تاریخ میں ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو جب فتح مکہ ہوا، چونکہ فتح مکہ سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی اس میں وہ پیش رہا اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف وہ لڑائیاں کرتا رہا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو اب اس نے یہ سمجھا کہ میری تو موت ہی ہے، تو لہٰذا وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب وہ جب بھاگا اور ایک کشتی میں سوار ہو کر دوسری جگہ جانے لگا، تو وہ کشتی اتفاق سے ایسا ہوا کہ جب سمندر میں چل رہی تھی، وہ موافق ہوائیں تھی تو اس میں خوش مسرور تھے، سب لوگ تھے تو سارے مشرک، شرک کرنے والے لوگ تھے۔ تو اچانک طوفان آ گیا اور اس طوفان نے اس کشتی کو گھیر لیا۔ اب سب اپنے بتوں کو ادھر ادھر جن کی پوجا کرتے تھے ان کو پکارنے لگے۔ تو ملاح کہنے لگا، کشتی چلانے والا کہنے لگا کہ بھائی جب ایسی ہوائیں آ جاتی ہیں، جب ایسے طوفان آ جاتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارنے سے ہی نجات ملتی ہے۔ تو اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات کھٹکی، اکرمہ کے ذہن میں، کہ یہی تو وہ بات ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہتے ہیں اور ہم ان سے دور بھاگتے ہیں، ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس وقت اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ اگر آج تو نے مجھے بچا دیا تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ اگر اس مصیبت سے، اس مشکل سے تو نے نجات دے دی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے، خالصتاً پھر اللہ کو، یا اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، تو ہے ہمیں اس مشکل سے نجات دینے والا۔ اور ان مشکلوں سے نجات دینے والی ذات جو ہے وہ اسی رب کی ہے، وہ نجات دیتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں؟ اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہتے ہیں اے کریم اگر تو نے بچا لیا ہمیں اس طوفان سے تو ہم یقیناً ہو جائیں گے تیرے شکر گزار بندوں سے، ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ ہماری زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہم ایسی مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں گھر جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ بس تو نے اس سے نکال دیا تو ہم تیرے مخلص بندے ہو جائیں گے، بس تیرے ہو جائیں گے بس۔ لیکن یہ مشکل دور ہوتی ہے اور بس ہمیں یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ کبھی ہم بھی مشکل میں، پریشانی میں مبتلا ہوئے تھے، کبھی ہم بھی کسی کشتی میں پھنس گئے تھے، کسی طوفان کا شکار ہو گئے تھے اور اس رب نے ہمیں بچا لیا تھا۔ آگے اللہ نے پھر انسان کی جو ہے وہ کیفیت بتائی ہے، فرمایا کہ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب وہ بچا لیتا ہے انہیں تو وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق۔ بھول جاتا ہے انسان اللہ کو، وہ سرکش بن جاتا ہے، بجائے اس کے اس کو فرمانبردار بنے،
اس کی اتباع کرے، اس کے حکم کی تعمیل کرے، وہ سرکش بن جاتا ہے، سرکشی دکھانے لگتا ہے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر پڑے گا۔ انسان یہ سمجھے کہ میں سرکش بن جاؤں گا تو میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری سرکشی کا وبال تم پر ہی پڑے گا۔ تم سرکشی کر کے میری مملکت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، تم فرمانبردار بن کے میری مملکت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اس کا وبال تم پر ہی لوٹے گا۔ سرکش بنو گے، ہواؤں خلاؤں میں لوگوں کو تم روک دو گے تو جیل کی کوٹریوں میں جا پہنچو گے، اور پھر سرکش بنو گے، اللہ نے تمہیں بچا لیا، ہواؤں خلاؤں کی طوفانوں سے بچا لیا، موت کے منہ سے تمہیں محفوظ کر لیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے سامنے سر بسجود ہو جاتے، بقیہ زندگی اس رب کے سامنے گزارتے، اس کے احکامات کے مطابق گزارتے۔ اور ہم اگر اقتدار پر قبضہ کر لیں اور قبضہ کر کے بے گناہ انسانوں کو قتل کرتے چلے جائیں اور یہ سمجھیں کہ ہم بچ جائیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ انما بغیکم علی انفسکم، وہ آخرت کا تو معاملہ ہے ہی ہے اپنی جگہ، وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتا ہے یہ ساری باتیں کہ جو تم سرکشی کرو گے اس کا وبال تم پر ہی آئے گا، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، اس کے انجام سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا، اس کی سزا کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر پڑے گا۔ متاع الحیات الدنیا، لطف اٹھا لو دنیاوی زندگی سے، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ انسان کی ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، وہ روتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور ادھر اللہ راحت دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، خوشحالی دے دیتا ہے، وہ اس کو بالکل بھول جاتا ہے، وہ دنیا میں ایسا مگن ہو جاتا ہے، ایسا مصروف ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی رب کو پکارا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لطف اٹھا لو دنیاوی زندگی سے، ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تمہیں، پھر ہم آگاہ کریں گے تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یہ مت سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی سے تم نے خوب لطف اٹھایا، اب آخرت میں کچھ پکڑ نہیں ہوگی، کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ واپس پلٹ کر تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہم تمہیں آگاہ کریں گے، خبردار کریں گے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اب اللہ نے دنیا کی مثال ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے۔ فرمایا کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، پس حیات دنیاوی کی عروج و زوال کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے۔ اللہ نے ہمیں آگاہ کیا ہے، جھنجھوڑا ہے، یہ زندگی، یہ دنیا جس پر تمہیں بڑا فخر ہے، جس پر تم بڑا اتراتے ہو، جس پر تمہیں بڑا غرور ہوا کرتا ہے، اور جس میں تم اپنے آپے سے باہر نکل جاتے ہو، یہ زندگی، یہ دنیا، اس کی مثال تو کیا ہے؟ کما ان انزلناہ من السماء، ایسے ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے، پانی اتارا آسمان سے، بارش سے ہماری زندگی کو تشبیہ دی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بارش جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، اللہ نے کسی کنویں سے، تالاب سے تشبیہ نہیں دی ہے کہ تالاب ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، کنواں ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کا پانی ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، بارش کا پانی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ تو جس طرح بارش ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اسی طرح دنیا کے حالات بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ آج اگر آپ کے پاس عہدہ ہے، کوئی مرتبہ ہے، مقام ہے، دولت ہے، مال ہے، شہرت ہے، آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہر وقت ہمیشہ یہ رہے گی؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک بارش کی طرح ہے۔ کما ان انزلنا من السماء، اس بارش سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض،
سو گھنی ہو کر اگی پانی کے باعث سرسبزی زمین کی۔ اب جب بارش برستی ہے تو سبزہ آ جاتا ہے زمین میں، ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کی مثال اللہ نے دی ہے۔ ایک ہمارا بچپنا ہوتا ہے، پھر ایک جوانی ہوتی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ سو گھنی ہو کر اگی پانی کے باعث سرسبزی زمین کی، نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور حیوان بھی۔ اب اس زمین میں جو کچھ اگتا ہے، جو سبزی ہوتی ہے، جو کچھ بھی پھل اور کھیت اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان سے انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور حیوان بھی اٹھاتے ہیں۔ انسان بھی کھاتے ہیں، حیوان بھی کھاتے ہیں اس میں سے۔ تو یہ زندگی جو ہے اللہ نے اس کی مثال اس بارش سے دی ہے کہ جس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، تو دنیا کے حالات بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اور بارش اگر نہ برسے تو بھی انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے، زیادہ برس جائے تو بھی آفت کا شکار ہو جاتا ہے، اور نہ ہو تو بھی انسان کے لیے پریشانی ہے۔ یہی حال جو ہے دنیا کا ہے، دنیا کا حال بھی ایسا ہے کہ اگر زیادہ آ جائے تو وہ وبال جان بن جاتی ہے، کم آئے تو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور بالکل نہ آئے تو بھی انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ تو کبھی وہ کم بھی ہوتی ہے، کبھی زیادہ بھی ہوتی ہے، کبھی بارش کم بھی ہوتی ہے، کبھی زیادہ بھی ہوتی ہے۔ دنیا کی دولت کا بھی یہی حال ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپ مت سمجھو کہ یہ میرے کنٹرول میں ہے، یہ میری محنت سے، میری جدوجہد سے، میری کوشش سے اور میرے کمالات سے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارا ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اپنے آپ پر خوش فہمیاں نہ کرو کہ جی یہ ہمارا کمال ہے، نہیں، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ بندے کو عطا فرماتا ہے، لیکن یہ عطا کر کے وہ بندے کو آزماتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جب وہ پانی برستا ہے بارش کا تو سو اگتی ہے اس سے سرسبزی جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور حیوان بھی۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، یہاں تک کہ جب لے لیا زمین نے اپنا سنگھار اور وہ خوب آراستہ ہو گئی، اور یقین کر لیا اس کے مالکوں نے کہ اب انہوں نے قابو پا لیے اس پر۔ جی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، یہ کھیتی باڑی کی یہاں مثال دی گئی ہے کہ بالفرض کسی کے کھیت ہیں جن میں گندم اگتی ہے، جن میں چاول اگتے ہیں، جن میں دیگر سبزیاں اور دیگر ہماری خوراکیں اگتی ہیں یا دیگر چیزیں اگتی ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں، سیب کے باغات ہیں، اور دیگر اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو نعمتیں، ان سب کے باغات ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ جب بارش برستی ہے یہاں تک کہ جب لے لیا زمین نے اپنا سنگار، خوب آراستہ ہوگی، ہر طرف ہریالی ہریالی، کھیت بھر گئے، وہ خوب آراستہ ہوگی، اور یقین کر لیا اس کے مالکوں نے کہ اب انہوں نے قابو پا لیے اس پر، اب سب خوش ہیں، جی بڑی ہمارے باغ بڑے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے کھیت بھرے ہوئے ہیں، اب تو ہماری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اب جو ہم اس کو کاٹیں گے، کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے، آج کاٹیں گے کل کاٹیں گے، آج ہم اس مال کو اپنے پاس جمع کر لیں گے اور پھر کل بازار میں اس کو دے کر ہم اتنا مال حاصل کر لیں گے، اتنا پیسہ آ جائے گا، اتنی دولت ہمارے پاس آ جائے گی۔ اس نتیجے پر جا پہنچتا ہے انسان، یعنی اس نے بڑی محنت بھی کی، ظاہر بات ہے، کھیتی باڑی جب وہ کر رہا ہے اس کے لیے محنت بھی کی، اس نے اس کو پانی بھی لگایا، اس کی حفاظت بھی کی، سب کچھ ہوا، وہ پھل بھی لے آئی، پھل کو پکا بھی دیا گیا، کاٹنے کا وقت تھا، آج کاٹنی ہے اور کل کاٹنی ہے، تو کیا ہوا اتنے میں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے مالکوں نے یہ یقین کر لیا کہ اب انہوں نے قابو پا لیا اس پر۔ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، تو اچانک آ پڑا اس پر ہمارا حکم عذاب، رات یا دن کے وقت اچانک
تیز ہوائیں چلائیں ہم نے، یہ طوفان کو چلا دیا اور سب نیست و نابود ہو گیا۔ صورتحال کیا ہو گئی؟ پس ہم نے کاٹ کر رکھ دیا اسے گویا کل وہ یہاں تھی نہیں۔ نہ کوئی کھیت تھا، نہ کوئی باغ تھا، نہ کوئی سبزہ تھا، یہ تو ایسی بستی نظر آ رہی ہے کہ جیسے اجڑی ہوئی بستی ہو، یہاں کوئی کبھی آباد ہی نہیں ہوا۔ یہ اللہ نے میری آپ کی زندگی کی مثال دی ہے دنیا کے ساتھ۔ کیا بتایا ہے؟ انسان بڑے عروج پر ہے، بڑی شہرت ہے اس کی، بڑا نام ہے، بڑی دولت ہے، اور لوگ بڑے خدام ہیں اور سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم پکی پکائی کھیتوں کو اور پکے پکائے باغوں کو ایک لمحے میں، ایک آن میں نیست و نابود کر دیتے ہیں، اسی طرح تمہاری زندگی کا چراغ گل کر سکتے ہیں۔ یہ جس زندگی پر تم اتراتے ہو، جس پر اتنا اکڑتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ایک لمحے میں ہم گل کر دیں گے، بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نام بھی نہیں ہوگا، کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا کہ اس نام کا کوئی بندہ بھی اس دنیا میں موجود تھا۔ یہ تو زندگی ہے تمہاری، یہ اللہ مثال دے رہا ہے۔ تو اس پر کیوں اتراتے ہو؟ اس زندگی کے لیے، اس کی تگ و دو کے لیے تم اپنے خالق اور مالک سے غافل کیوں ہو جاتے ہو؟ اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ پس ہم نے کاٹ کر رکھ دیا اسے گویا کل وہ یہاں تھی نہیں۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے یہ مثال دی اور مثال دے کر بتایا ہے کہ ہم نے یہ مثال ایسے ہی نہیں دے دی ہے، یہ ہواؤں خلاؤں میں تیر نہیں چلائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یوں ہی ہم وضاحت سے بیان کرتے ہیں اپنی قدرت کی نشانیوں کو اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ مثالیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہیں کہ وہ غور کریں، توجہ کریں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ نے زندگی کو کس چیز سے مثال دی ہے اور کیوں مثال دی ہے۔ تو اس نے بتایا ہے کہ اس زندگی میں اور اس کم ترین زندگی میں جس کی ایک گھڑی کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ یہ بتاتا ہے کہ تم میری یاد سے غافل نہ ہو جانا۔ اگر غافل ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا حشر جو ہے بہت خطرناک ہوگا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے امن و سلامتی کے گھر کی طرف۔ یہ اللہ کی دعوت ہے، دعوت عام ہے، وہ دار سلام کی طرف بلاتا ہے۔ دار السلام سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے اور اس کو سلام قرار دیا ہے، یعنی سلامتی کا گھر ہے۔ جنت سلامتی کا گھر ہے، اس میں کوئی آفت نہیں ملے گی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف وہاں نہیں ہوگی۔ ہم کہیں کہ دنیا میں ہمیں تکلیف نہ ہو، یہاں پریشانی نہ ہو، تو اللہ نے اس گھر کو بنایا ہی نہیں ایسا۔ اس گھر کو بنایا ہی ایسا ہے کہ جہاں تکلیف بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، راحت اور خوشی بھی ملے گی، سب کچھ ہوگا یہاں۔ صرف راحت کی جگہ تو اللہ نے جنت بنائی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اس کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک ہے اللہ کی دعوت اور دوسری ہے اللہ کی ہدایت۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کی دعوت عام ہے، دعوت عام ہے، سب کو دعوت دے دی ہے۔ بھائی سب کو دعوت عام دیتے نہیں دیتے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آ جاؤ، دعوت عام ہے، ہدایت عام نہیں ہے، ہدایت خاص ہے۔ مسجد میں آنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، یہ کسی کسی کو ملتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَيَهْدِي، اور ہدایت دیتا ہے مَن یشاء، جسے چاہتا ہے، اِلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھے راستے کی ہدایت خاص ہے، یہ عام نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرا کمال ہے کہ میں آ گیا، نہیں، یہ اس رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو توفیق دی کہ آپ آ گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی دعوت عام ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، لیکن کیا ہے؟ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اب جو اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں، جو اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان کے لیے
جنہوں نے نیک عمل کیے نیک جزا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ. کیا فرمایا؟ ان کے لیے نیک جزا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو یہ زیادہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر بندے کو جو وہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی پر 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے وہ 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے 700 گنا سے بھی زیادہ بلا حساب اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ زیادہ کا مطلب یہاں پر ہے دیدار الہی. قیامت کے دن جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اب ان سے پوچھا جائے گا کہ اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، تو نے ہمیں جنت دے دی، یہ نعمتیں دے دی، یہ سب کو، اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ حجابات کو دور فرمائے گا اور اہل جنت جو ہیں وہ اللہ کا دیدار کریں گے. تو ان کے لیے، اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہوگا. اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ وہ دیدار ہم سب کو بھی عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بلاتا ہے دار السلام کی طرف، دار السلام کی طرف جو جانے والے ہیں، جنت کی دعوت کو جو قبول کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیدار الہی ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہوتے وقت اس کے دونوں طرف 2 فرشتے ہوتے ہیں، یعنی دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی فرشتے ہوتے ہیں. وہ پکارتے ہیں، پکار کر کہتے ہیں روزانہ، اے لوگو اپنے رب کی طرف آ جاؤ، بے شک جو چیز تھوڑی اور کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کرنے والی ہے. جو چیز تھوڑی ہو لیکن کافی ہو اس سے بہتر ہے جو زیادہ اور غافل کرنے والی ہے، جو اللہ سے غافل کر دینے والی ہے. اور اس ندا کو جن اور انسانوں کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے. اور اس کی تائید میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھا، واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرتا ہے؟ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. تو اللہ نے بتایا، کیا فرمایا کہ ان کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے نیک جزا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور کیا ان کو انعام دیا جائے گا اور نہ چھائے گا ان کے چہروں پر رسوائی کا غبار اور نہ ذلت. ان کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے، ان پر ذلت نہیں چھائے گی، ان کے چہروں کو کالا نہیں کیا جائے گا. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس دار السلام کی دعوت کو قبول کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کی دعوت کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کی نیکیوں کی جزا بڑھا دیتا ہے، ان کو بہت بلا حساب ان کو جو ہے اجر عطا فرماتا ہے اور اپنا دیدار بھی کرواتا ہے. ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھتا ہے، ان کے چہروں کو کالا نہیں کرتا اور ان کو جنت سے نوازتا ہے. اب ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کی سزا اس جیسی ہوگی اور چھا رہی ہوگی ان پر ذلت. برائی کی سزا اتنی ہی ہوگی جتنی برائی کی. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی دگنا تگنا ہو جائے، نہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ ایک نیکی پر 10 گنا اور 700 گنا اور بلا حساب اس کا اجر دیتا ہے. لیکن سزا کی جہاں بات آتی ہے تو کیا اللہ نے فرمایا کہ جو برائی کرتا ہے تو اس کی اتنی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی ہے، بلکہ اس کا کرم یہ دیکھیں کہ برائی کا ارادہ کیا ہے لیکن برائی کی نہیں تو اس کی برائی لکھی نہیں جاتی. برائی لکھنے کا حکم نہیں ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس کو کیا نہیں، تو حکم یہ ہے کہ اس کی برائی نہیں لکھنی. اور نیکی کے لیے کیا ہے کہ نیکی کا ارادہ کیا، ارادہ کرنے پر ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب کر لی تو 10 نیکیاں اس کی لکھ دی جاتی ہیں. ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا ڈھانپ دیے گئے ان کے چہرے کالی رات کے کسی ٹکڑے سے. ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سیاہی سے ہماری حفاظت فرمائے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہی دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور ان کی پشیمانی کا تصور کرو جس روز ہم جمع کریں گے ان سب کو میدان حشر میں، پھر ہم حکم دیں گے مشرکوں کو اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، تم اور تمہارے جھوٹے معبود۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، پھر ہم منقطع کر دیں گے ان کے باہمی تعلقات اور کہیں گے ان کے معبود، اے مشرکو تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ جن بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور جن کی عبادت کیا کرتے تھے دنیا میں، تو اللہ فرمائے گا کہ ان کو اور ان کی پوجا کرنے والوں کو الگ کر دو، اور پھر ان کے دنیاوی سارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ اور جن کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے تو جب ان سے پوچھا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ بھائی تم نے ہماری عبادت کب کی ہے؟ تم تو ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ اصرار کریں گے کہ نہیں جی ہم نے تو تمہاری عبادت کی ہے دنیا کے اندر، تو وہ جواب دیں گے ان کے معبود، ان کے بت، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے، ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے کہ تم نے ہماری عبادت کی ہے۔ تو وہ تو انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ تم ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، وہاں آزما لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا تھا، اور انہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ افطرا باندھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلام مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔